السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کا یہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے یہ بچوں کا سیریز ہے، کڈ سیریز ہے۔ اس میں آپ کو نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا رہی ہوں، ڈیٹیل میں، بہت ایزی طریقے میں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے کون سا والا پڑھا تھا؟ الف مدہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس والے سبق میں ہم یا مدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ جو کہ بہت جگہ قرآن پاک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یا مدہ جاننے سے پہلے یہ جانیں گے کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں یا، ٹھیک ہے؟ یا۔ اب اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سمبل ہوتا ہے، کون سا والا سائن؟ یہ والا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں جزم اور سکون، چھوٹا دال جیسا ہوتا ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے جزم، سکون، ٹھیک ہے؟ دو نیمز اس کے ہیں۔ تو اب یہ جزم جب آ جاتا ہے یا کے اوپر، کیا ہو جاتا ہے؟ یہ یا کے اوپر جب یہ جزم آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یا مدہ۔ نہیں، جب یہ جزم آ جاتا ہے یا کے اوپر تو ہم اس کو کہتے ہیں یا ساکن، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا ساکن ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا نا؟ یا کے اوپر جب جزم ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے یا ساکن۔ اب دیکھیے یہ یا ساکن یا مدہ میں کیسے بنتا ہے، یا مدہ میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے، یا مدہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یا ساکن، ٹھیک ہے؟ اور یا کے اوپر یہ والا یہ جو سمبل ہے، یہ جو سائن ہے نا، یہ ہونا بہت کمپلسری ہے، ورنہ یہ صرف یا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر یہ جزم آ جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا یا ساکن۔ کیا ہوگا؟ یا ساکن۔ اب اس یا ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس یا ساکن سے پہلے کوئی بھی لیٹر ہو، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی لیٹر ہو، اس لیٹر کے اوپر یعنی اس لیٹر پر زیر ہونا کمپلسری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی آپ لیٹر لے سکتے، آپ لے سکتے حمزہ، آپ لے سکتے با، تا، سا، جتنے بھی لیٹرز ہیں نا الف سے یا تک، وہ کون سے بھی آپ لیٹر لے سکتے۔ تو یہ دیکھیے یا ساکن سے پہلے کون سا والا حرکت آنی چاہیے؟ زیر، جس کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں، زیر بھی کہتے ہیں۔ عربک میں کسرہ اور اردو میں زیر، ٹھیک ہے؟ اور اس کو گرامیٹیکل میں جر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب ہم نہیں کریں گے، صرف ہم زیر لے لیں گے جو کہ بہت ایزی ہے۔ کیا لے لیں گے؟ زیر، اس کا نیم، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یا ساکن سے پہلے والے لیٹر پہ کیا ہونا چاہیے؟ زیر ہونا چاہیے۔ جب جا کے یہ کیا بنے گا؟ جب جا کے یہ بنے گا یا مدہ، ٹھیک ہے؟ یا مدہ۔ اب اس پر آپ کون سا بھی لے سکتے، آپ چاہے تو با بھی لے سکتے، تا بھی لے سکتے، کون سا بھی لیٹر آپ لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب با لے رہے ہیں تو اس کو اس سے جوائن کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ والا سمجھ میں آ گیا نا، یا مدہ۔ اب اس کو کتنا کھینچنا ہے بھی یا نہیں ہے، جیسا کہ حرکات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بالکل نہیں کھینچتے۔ اب اس میں کھینچنا ہے یا جھٹکا دینا ہے یا نہیں کھینچنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو یا مدہ کو بھی ہم الف مدہ کی طرح کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات کے برابر۔ جیسا کہ ٹائم کتنا لگتا؟ زبر پلس زبر پڑھنے میں کتنا ہوگا ڈیوریشن؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کا کتنا ہوگا؟ 2 کاؤنٹس،
ٹھیک ہے. زبر کا 1 کاؤنٹ، زبر کا 1 کاؤنٹ، مطلب آپ زیر بھی لے لو، پیش بھی لے لو، کون سا بھی ایک لے لو. تو 2 حرکات کو ملا کر کیا ہوگا؟ ایک الف بنے گا. تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کو بہت آسانی سے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی انگلی لے لو، انگلی دکھ رہی نا، فنگر، اس کو آپ بند کر لو یا بند انگلی کو کھول دو. تو جتنا ٹائم لگ رہا ہے نا، دیکھو، کھولنے میں، بند کرنے میں، کھولنے میں، کمفرٹ ایک دم نارمل رہنا، بہت جلدی بھی نہیں، بہت تیز ایک دم سلو بھی نہیں، ہم جیسا نارمل حرکت کیسی کرتے ویسی، بند کھول. تو اتنا کتنا لگ رہا ہمارے کو؟ 2 کاؤنٹس، 2 حرکات کے برابر. تو اتنا ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے. کس کو؟ یا مدہ کو. الف مدہ کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. میں بہت سلولی پڑھاؤں گی، تو اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے نا تو بھی آپ لیسن کو اچھے سے سیکھ جائیں گے. چلیے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں پہ بھی ابھی جو سمجھائی نا میں، وہ یہیں پہ لکھا ہوا ہے. یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. اب یہ معروف کیا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے معروف کو؟ معروف مطلب ایک آسان لینگویج میں ہم بولیں گے صحیح پڑھنا. ٹھیک ہے. مجہول یعنی جو سننے میں ڈفرینٹ ہو. ڈفرینٹ مطلب تھوڑا سا الگ ساؤنڈ کرتا ہو، جیسے کہ او، بو، تو، اس طرح سے. اور معروف یعنی او، بو، تو. تو عربک میں سب چیزیں معروف ہی ہوتی ہیں، مجہول نہیں پڑھی جاتی. اردو میں مجہول بولتے. ٹھیک ہے. جیسا کہ لاؤ، لے جاؤ، آؤ، ایسا نہیں بولتے نا ہم. او، بو، ایسے نہیں بولتے ہم لوگ. تو یہ معروف اور مجہول ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینس ہے اردو اور عربک میں. تو عربک میں کہیں پہ بھی مجہول نہیں ہوتا. ابھی جیسا کہ اس میں مجہول کیا ہو سکتا ہے، اس میں رانگ ساؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حمزہ یا زیر اے، بے، تے، جیسا کہ اردو میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہاں پہ معروف لکھنے کا اس لیے یہی مقصد ہے کیونکہ ہم جو اردو بولتے ہیں نا وہ پوری مجہول ہی رہتی. ٹھیک ہے. اور اردو بھی جب پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، یہ بھی مجہول میں ہی ہے، مطلب یہ لینگویج کے حساب سے ہے. عربک میں ایسا نہیں چلتا، ہماری اردو میں ایسا ہی چلتا ہے. ہم الف، با، تا نہیں پڑھتے اردو میں، الف، بے، تے ایسے پڑھتے. اور عربک میں الف، بے، تے نہیں ہوتا، الف، با، تا، سا ایسے ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے. تو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ جو عربک پڑھتے ہیں نا اس کو اردو کے لحاظ سے ہی پڑھتے، تو یہ بتانے کے لیے یہاں پہ معروف کر کے اچھے سے مینشن کیا گیا ہے صاف طریقے سے. تو اس کو کیسے پڑھنا؟ ایسا نہیں پڑھنا اے، بے، تے، سے، جے ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول کہلاتا. یہ اس طرح سے عربک کو ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ دیکھیے حمزہ یا زیر ای، زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ کھینچ دیتے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے نا، اس سے کم کریں گے. حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ح یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری. نارمل جو لیٹرز ہم پڑھے تھے نا اس میں ہم را کو موٹا پڑھے تھے. ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم را کو باریک پڑھیں گے. را یا زیر ری، ز یا زیر زی،
سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی. کیسے سمجھ میں آ رہا نا؟ موٹا پڑھنا ہے. صاد، ضاد، طا، خا، یہ سارے حروف مستعلیہ ہے، ان کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. طا نہیں، اگر آپ ایسے پڑھیں گے نا تی، تو یہ دونوں سیم ہو جائیں گے. تا یا زیر تی، طا یا زیر تی. تو دونوں میں ڈفرینس بتانے کے لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے تا کو، اور اس طا کو موٹا پڑھیں گے، تو ڈفرینس سمجھ میں آئے گا. ورنہ دونوں بھی ایک ہی جیسے لگیں گے. ٹھیک ہے. طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی. دیکھیے ایسے آنا اس کی آواز، ہی اندر سے آنا سینے کے قریب سے. اس کا مخرج نیچے کے حلق کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے آنا ہے. اگر آپ اس کو ہی کریں گے تو یہ بھی ہی ہو جائے گا. دونوں میں ڈفرینس نہیں ہوگا، دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. اس کا معنی الگ ہوگا، اس کا معنی الگ ہوگا. تو اس کو ہم اندر سے نکالیں گے، ہی ایسے. حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی، ای نہیں ہے، یہ ای پڑھتے، ای پڑھے تو یہ حمزہ کے جیسا ہو جاتا. یا زیر یی ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اب دیکھو آگے مشق، پریکٹس. اب پریکٹس کریں گے نا، ابھی جو اوپر لیسن پڑھ لی ہے اس کو پریکٹس بھی تو کرنا ہے نا. تو دیکھیے یہاں پہ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، دینی. دونوں کو ایکولی کھینچنا ہے. اس کو آپ زیادہ کھینچ دے رہے، اس کو کم نہیں ہوگا. ایسے دونوں کو برابر کھینچنا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے. دینی اتنا کافی ہے. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. حمزہ زبر آ. اب یہاں پہ فی ہی ایسا نہیں کھینچنا ہے. ہا زیر ہی ہے، صرف اس کو حرکات ہے وہ نہیں کھینچیں گے بالکل. حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری. نون یا زیر نی، ارینی، ارینی، ارینی. یہاں پہ کون سا والا ہے یا مدہ؟ یا. نون یا زیر نی ہے تو اس کو کھینچیں گے. کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا. با یا زیر بی، کتابی. دیکھیں یہاں پہ الف مدہ ہے، یہاں پہ یا مدہ، دونوں کو ایکولی کھینچنا ہے. کتابی، کتابی. حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی. با پیش بو، اجیبو، اجیبو، اجیبو. ایسے نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. جلدی پڑھنا ہے. با پیش بو، جہاں پہ بھی زبر زیر پیش رہے گا وہاں پہ جلدی پڑھیں گے، جہاں پہ بھی حروف مدہ رہے گا وہاں پہ کھینچیں گے. اجیبو. یا پیش یو، واو الف زبر و، یو. را یا زیر ری، یواری، یواری. یہاں پہ دیکھیں واو الف زبر وا، الف مدہ. را یا زیر ری، یا مدہ. دونوں کو ایکولی کھینچنا ہے، برابر برابر. یواری. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا. تا یا زیر تی، مفاتی.
ح پیش حو، مفاتیح، مفاتیح، را الف زبر رو، رو کو موٹا پڑھیں گے، ز زیر زی، روزی، اور یہ زا کو سختی سے پڑھنا ہے، روزی اسٹرانگ ایک دم، قوف یا زیر قی، روزقی، نون زبر نہ، روزقین، روزقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر سی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، تماثیل، میم زبر ما، قوف الف زبر قو، مقو، دال یا زیر دی، مقادی، رو پیش رو، مقادیر، مقادیر، حمزہ زبر ا، خو یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، اخیہ، با زبر بہ، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ، بنیہ۔ اب یہ ہو گئے ہمارے ہجے والا پارٹ۔ اب ہم روانی پڑھیں گے، ریڈ کریں گے ورڈز کو، دیکھیے، دینی، 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 فیہ، فیہ، ارنی، ارنی، کتابی، کتابی، اجیب، اجیب، یواری، یواری، مفاتیح، مفاتیح، رازقین، رازقین، عبادی، عبادی، عذابی، عذابی، تماثیل، تماثیل، مقادیر، مقادیر، اخیہ، اخیہ، بنیہ، بنیہ۔ اچھے سے پریکٹس کریے، ٹھیک ہے؟ ایک لیسن ابھی جتنا پڑھایا ہے نا، اس کو ایک 10 ٹائمز پڑھیے، سنیے پڑھیے، سنیے پڑھیے، انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا آپ کا لیسن۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں واو مدہ کا لیسن پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔